نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. المجالس، مجالس مجلسیں، گیدرنگز. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر. سورۃ المجادلہ آیت نمبر 11. قال اللہ تعالی، اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا قیل لکم، جب تم سے کہا جائے، تفسحوا فی المجالس، اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو، جگہ بناؤ، میک روم، تو کیا کرو؟ فافسحوا، جگہ بنا لیا کرو، کشادگی پیدا کیا کرو. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یفسح اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دے گا، تمہیں وسعتیں عطا کرے گا. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ، فانشزوا، تو اٹھ جایا کرو. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، بلندی عطا کرتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو تم میں سے ایمان لائے. والذین اوتوا العلم، اور وہ لوگ جو علم دیے گئے، درجات، ان کے درجات بلند ہیں، یا ان کو درجوں میں بلندی عطا کرتا ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ ساتھ اس کے جو بھی تم عمل کرتے ہو باخبر ہے. اس سے پچھلے باب میں ہم نے کلام اور گفتگو کے بارے میں پڑھا. تو زیادہ تر کلام اور زیادہ تر گفتگویں مجالس میں ہوتی ہیں، گیدرنگز میں ہوتی ہیں، چاہے وہ خاندانی ہو یا دینی ہو یا سیاسی ہو یا کاروباری ہو. کسی بھی قسم کی سٹنگ یا گیدرنگ یا لوگوں کا کہیں اکٹھے ہونا عام طور پر طرح طرح کی گفتگوؤں کو جنم دیتا ہے. تو اگر انسان اپنا خود محاسبہ کرنے والا ہو اور اپنی گفتگو پر نظر رکھنے والا ہو تو پھر وہ کہیں بھی ہو، کسی بھی مجلس میں ہو، وہ وہی کہے گا جو سچ ہے، جو حق ہے. لیکن گفتگو کے علاوہ بذات خود مجلس کے بھی کچھ آداب ہیں. اسلام نے ہمیں صرف عبادات کا سبق نہیں سکھایا، صرف ریچولز نہیں سکھائے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ زندگی کے ہر شعبے میں، تنہائی ہو یا لوگوں کے بیچ میں ہو، اکیلے ہوں یا کسی مجلس میں ہوں، ان مواقع پر کیا کرنا چاہیے، کیا طریقہ پسندیدہ طریقہ ہے اور کون سا طریقہ ناپسندیدہ ہے، کون سا طریقہ عبادت بن جاتا ہے اور کون سا طریقہ انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے، ہمیں اس بارے میں بھی بہترین رہنمائی عطا فرمائی ہے. اور اس پر ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے شکر گزار ہیں کہ جس نے ہمیں زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے معاملے پر بہترین رہنمائی دی ہے. واللہ یہدی السبیل، اور وہی راستے دکھانے والا ہے. یہاں پر خطاب اہل ایمان سے ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو مان چکے ہو، ایمان لے آئے ہو. اذا قیل لکم، جب تم سے کہا جائے. یہاں کہنے والا کون ہے؟ صدر مجلس یا ذمہ دار، یا اگر کسی کے گھر میں مجلس ہے تو گھر والا، یعنی کوئی بھی رسپانسبل شخص جو اس مجلس کے لیے ذمہ دار ہو. جب وہ تم سے کہے تفسحوا فی المجالس، کہ مجلس میں نئے آنے والوں کے لیے جگہ بناؤ، ان کو ویلکم کرو، تو اس وقت انا کا مسئلہ نہ بناؤ، عزت کا سوال نہ بناؤ، بلکہ فافسحوا، جگہ کھلی کر دیا کرو. یعنی دوسرے کے لیے جگہ کھلی کرنا دراصل خود کو سمیٹنا ہے.
یہ کہنے کی بجائے کہ سمٹ جایا کرو، سکڑ جایا کرو، یہ کہا گیا جگہ کھلی کر دو۔ آپ دیکھیے کہ کھلا کرنا اور سمٹنا دونوں ہی لفظ مقصد پورا کر رہے ہیں، لیکن مثبت لفظ جو ان دونوں میں سے ہے وہ استعمال کیا گیا، کیونکہ کھلنے سے ایک وسعت کا تصور آتا ہے اور سمٹنے سے ایک تنگی کا احساس ہوتا ہے۔ تو تفسحوا فی المجالس، مجلسوں میں کشادگی پیدا کر دو، یعنی اگر سرکل میں بیٹھے ہو تو دائرہ وسیع کر دو، اگر کسی لائن میں بیٹھے ہو تو ساتھ ساتھ ہو جاؤ۔ اسی طرح آنے والے کو نہ صرف یہ کہ سلام کے جواب کے ذریعے ویلکم کرو، بلکہ اپنے پوسچر کے ذریعے اور اپنی حرکت کے ذریعے اور اپنے طرز عمل سے بھی ویلکم کرو کہ اس کے آنے پر تم اس کو مرحبا کہہ رہے ہو، اس کو ویلکم کر رہے ہو اور خوش ہو۔ اور نہ صرف یہ کہ باہر جگہ دے رہے ہو بلکہ اپنے دل میں بھی جگہ دے رہے ہو، کیونکہ اگر کوئی شخص آتا ہے اور وہ کسی مجلس کو جوائن کرنا چاہتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ جگہ تو ہے لیکن لوگ جگہ دینے کو تیار نہیں، ہر شخص اپنی ہی جگہ بیٹھا رہ گیا ہے، تو اس سے آنے والے کے دل میں اچھے جذبات پیدا نہیں ہو سکتے۔ پھر یہ فرمایا کہ یفسح اللہ لکم، فوری انعام بھی بتا دیا، اگر تم دوسروں کو جگہ دو گے، تم جگہ کھلی کرو گے تو اللہ تمہارے لیے بھی بہت کچھ کھلا کر دے گا۔ دنیا میں بھی ہم بہت سے معاملات میں تنگی کا اور مشکل کا شکار ہوتے ہیں، وہاں بھی ہمیں کشادگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے دلوں کے اندر، اپنے ذہن کے اندر، اپنی سوچ کے اندر وسعت کی ضرورت ہے کہ تمہارے اس عمل سے کہ تم نے کسی کے لیے جگہ بنائی، جگہ کھلی کی، تو اللہ تمہارے اندر کشادگی پیدا کر دے گا۔ اور پھر جب انسان کا دل کھلا ہو جاتا ہے، وسیع ہو جاتا ہے، اس کی سوچ اور ذہن وسعت اختیار کر لیتا ہے، تو وہ کچھ پا لیتا ہے جو تنگ ذہن کے لوگ اور تنگ دل لوگ نہیں پا سکتے۔ اور پھر اس دنیا میں تو انسان چند دن کے لیے ہے، پھر ایک طویل عرصہ ہمیں قبر میں گزارنا ہے، تنہائی میں گزارنا ہے۔ قبر کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہے کہ یا تو وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اور وہ صرف گڑھا نہیں بلکہ وہ بہت تنگ گڑھا بھی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی سختی کا جب ذکر کیا تو اس میں آپ نے اپنے ہتھیلیوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندر ڈال کر اس طرح بھیج کر دکھایا کہ پسلیاں ایک دوسرے کے اندر دب جائیں گی قبر کی تنگی کی وجہ سے۔ تو اگر انسان دنیا میں دوسرے کے لیے جگہ کھلی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی انشاءاللہ اس کے لیے وہاں بھی کشادگی پیدا کریں گے۔ اور اسی طرح حشر کے میدان میں کتنی بھیڑ اور کتنا رش ہوگا۔ اور پھر جنت کی وسعتیں تو ہیں ہی بہت بڑی، وہ وسیع جنت ایک تنگ ذہن اور تنگ دل شخص کو کیا کرنا ہے، وہاں اسے کیا کرنا ہے جس کے اندر تنگی ہے اور جس کی نگاہ میں تنگی ہے اور جس کی سوچ میں تنگی ہے۔ ان جنتوں کے وارث تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو دنیا میں کشادہ ذہن رکھتے ہوں، کشادہ دل رکھتے ہوں اور دوسروں کے لیے بھی کشادگی پیدا کر سکتے ہوں، کیونکہ جنت کیا ہے، ایک طرح سے جزا ہے، بدلہ ہے، دوسرا رخ ہے اس زندگی کا۔ تو یہ بہت وسیع مفہوم کا حامل ہے کہ یفسح اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دے گا۔ اور اسی طرح بسا اوقات ضرورت کے تحت کبھی کسی کو مجلس میں ایک جگہ سے اٹھنے کے لیے کہا جا سکتا ہے، یعنی جگہ بنانے ہی کی خاطر یا کسی اور انتظامی ضرورت کی خاطر یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھ کر یا راستے سے اٹھ کر یا پیچھے سے اٹھ کر آگے آ جائیں۔ تو ایسے میں بھی بات سن لینی چاہیے، سنی انسنی نہیں کرنی چاہیے۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ، اٹھ جایا کرو، کیونکہ انتظامی ضرورت کے تحت بسا اوقات مجلس کے اندر تبدیلیاں کرنا ناگزیر ہوتا ہے، کیونکہ مثلاً ذکر کے حلقوں میں گیپس نہیں چھوڑنے چاہیے، لوگوں کو اکٹھے ہو کر بیٹھنا چاہیے، بکھر کر نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ جب لوگ اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں تو ان پر ملائکہ اپنے پر پھیلاتے ہیں، ملائکہ بھی اس سرکل کے اوپر، اس حلقے کے اوپر حلقہ بنا لیتے ہیں، تو جو لوگ اس حلقے سے پیچھے رہ جاتے ہیں وہ پھر پیچھے ہی رہ جاتے ہیں۔ لہٰذا بہت ضروری ہوتا ہے کہ خاص طور پر ایسی مجلسوں میں
جہاں پر لوگ اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہوں وہاں ایک دوسرے سے قریب ہو کر بیٹھیں. تو اس ضرورت کے لیے بسا اوقات ایک شخص کو اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ آنے کے لیے کہا جا سکتا ہے. تو ایسے میں اگر سننے والے بات سن کر نہ دیں تو مجلس کے اندر خوشگواری یا مجلس کا مقصد کہاں سے پورا ہو سکتا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، جب کہا جائے کہ اٹھو تو اٹھ جاؤ. ایسی باتوں کو عزت کا سوال نہ بناؤ، ایسی باتوں کو اپنے آرام یا اپنے وقار کے خلاف مت سمجھو. اگر کوئی شخص اٹھنے کے موقع پہ اٹھتا نہیں تو یہ کس بات کا اظہار ہے؟ یعنی جہاں کسی کو اٹھنا چاہیے وہاں وہ اٹھتا ہی نہیں، تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ ایروگنس، خود پسندی، نافرمانی، کسی کی پرواہی نہیں، انا پرستی، تنگ دلی، لاپرواہی، کسی کا خیال ہی نہ کرنا کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے، اختلاف رائے کا ثبوت دینا کہ ہماری مرضی، ہم جو چاہیں کریں. اور یہ ساری چیزیں مل کر ایک شخص کی شعوری پستی کو ظاہر کرتے ہیں. کچھ لوگ بہت باشعور ہوتے ہیں، بہت الرٹ ہوتے ہیں جب کسی مجلس میں ہوں، ان کی توجہ مقصد پہ ہوتی ہے کہ ہم یہاں آئے کیوں ہیں، اور ان کا شعور جاگ رہا ہوتا ہے. ان کی پوری توجہ اس مجلس کے اندر ہوتی ہے کہ مجلس کا تقاضا کیا ہے، مجلس کی ضرورت کیا ہے. کیونکہ ہر مجلس کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے نا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ اگر کسی آفیشیل میٹنگ میں جائیں تو کیا ہوتا ہے، وہاں ہر کوئی اپنی مرضی سے تو نہیں ادھر ادھر بکھر کے بیٹھتا. کسی سیمینار میں جائیں، کسی شادی میں جائیں، کسی پارٹی میں جائیں، تو ہر مجلس کا اپنا ایک رنگ اور اس کی ایک ضرورت ہوتی. یہاں تک کہ وہ پارٹی ڈریسز تک ڈیفائن کر کے دعوت نامے کے ساتھ بھیجتے ہیں کہ آپ کو اس مجلس میں یہ لباس پہن کر آنا ہے اور اتنے منٹ پہلے آنا ہے، اور چیف گیسٹ کے آنے سے پہلے آپ کو اپنی جگہوں پر بیٹھنا ہے. یہ سب آداب کیوں بتائے جاتے ہیں؟ کیا مقصد ہوتا ہے ان آداب کا؟ تاکہ جس مقصد کے لیے سب کو دعوت دی جا رہی ہے وہ مقصد پورا ہو. اسی طرح جب ہم کسی مجلس میں اللہ کے نام پر حاضر ہوتے ہیں تو اس مجلس کا بھی اپنا ایک رنگ ہوتا ہے، اور اگر ہم وہاں اپنی مرضی شروع کر دیں تو ہم اس مجلس کی برکت اور اس مجلس کی تاثیر کو نہ صرف یہ کہ خود اپنے اندر جذب نہیں کر سکتے بلکہ دوسروں کے لیے بھی مشکل پیدا کرتے ہیں. ہم صرف خود کو نہیں محروم رکھتے، اوروں کو بھی محروم رکھتے ہیں. لہذا جتنی بھی مجلسیں ہیں دنیا میں، ان میں سب سے بہترین مجلس وہ ہے جو صرف اور صرف اللہ کے نام پر بلائی گئی ہو یا بٹھائی گئی ہو یا اکٹھے کی گئی ہو. اور ایسے میں اس کے آداب جاننا اور ان کی پابندی کرنا یہ بھی انتہائی ضروری ہے. اس بارے میں ایک حدیث ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما هو جالس فی المسجد والناس معه، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے اور لوگ آپ کے آس پاس بیٹھے تھے. ایسی مجلس کس لیے ہوگی؟ مسجد میں کوئی مجلس کس لیے قائم کی جاتی ہے؟ تعلیم کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے. اللہ کا گھر ہے تو وہاں اللہ ہی کے نام پر مجلس ہوگی. اذ اقبل ثلاثۃ نفر، تو اس موقع پر 3 لوگ مسجد میں آئے. فاقبل اثنان الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذهب واحد، 2 تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور ایک جو تھا وہ واپس چلا گیا. قال فوقفا على رسول اللہ، تو وہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے رہے. وقفہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کھڑے ہونا. ایک تو چلا گیا، اندر آئے، جھانکا، دیکھا اچھا کوئی مجلس ہو رہی ہے. 2 آ گئے اور آ کے کھڑے ہو گئے، اور ایک جو تھا وہیں سے وہیں چلا گیا. اب یہ جو 2 تھے، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا، تو ان دونوں میں سے ایک نے یعنی کیا کیا، کھڑے ہو کے جائزہ لیا کہ کہاں جگہ خالی ہے. فَرَآ فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا، تو اس نے دیکھا کہ ایک جگہ خالی ہے، ایک جگہ پر گیپ ہے، تو وہ وہاں آ کر بیٹھ گیا. وَأَمَّا الْآخَرُ، تو دوسرا، فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ،
تو وہ ان کے پیچھے ہی بیٹھ گیا، یعنی جہاں کھڑا تھا وہیں بیٹھ گیا. وَأَمَّا الثَّالِثُ، اور تیسرا، فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا، تو پیٹھ پھیر کے چلا گیا. فَلَمَّا فَرَغَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی گفتگو سے فارغ ہوئے، یعنی مجلس ختم ہونے لگی، قال الا اخبرکم، فرمایا کیا میں نہ بتاؤں تم کو، عن النفر الثلاثۃ، ان تینوں لوگوں کے بارے میں کہ اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا. یعنی تینوں کے پاس چوائس تھی اور ہر ایک نے اپنی چوائس استعمال کی. اما احدہم، تو ان میں سے ایک وہ ہے، فآوى الی اللہ، اس نے پناہ لی اللہ کی طرف، کیونکہ اللہ کے نام کی مجلس تھی. فآواہ اللہ، تو اللہ نے بھی اس کو پناہ دے دی، یعنی اپنی رحمت میں. وَأَمَّا الْآخَرُ، تو دوسرا، فَاسْتَحْيَا، شرما گیا. فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ، تو اللہ بھی اس سے شرما گیا. وَأَمَّا الثَّالِثُ فَعَارَضَ، تیسرا جو تھا وہ منہ موڑ گیا. فَعَارَضَ اللَّهُ عَنْهُ، اللہ نے بھی اس سے منہ پھیر لیا. یہ بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 66. تو بات یہ ہے کہ ایسی مجلسیں اپنی قدر و قیمت کے اعتبار سے بہت اہمیت کی حامل ہیں. ان میں شرکت کا موقع ملنا اور پھر اس مجلس کے آداب کو ملحوظ رکھنا دراصل اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے. اور اس مجلس سے منہ موڑ جانا اور اس میں کسی قسم کی کوئی دلچسپی ظاہر نہ کرنا اور اس میں ہوتے ہوئے بھی نہ ہونا یا اس میں خلل ڈالنا کسی قسم کا، یہ کسی انسان کے خلاف بات نہیں جاتی بلکہ اپنے ہی خلاف جاتی. تو یہاں پر آیت میں جو فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، عزت اور بلندی کس کو ملتی ہے؟ جو ایمان لاتا ہے. بلندی عطا کرتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، اور وہ لوگ جو علم دیے گئے ان کے درجات اور بلند ہیں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایسی مجالس جن میں خاص طور پر دینی علم سیکھا اور سکھایا جاتا ہو، ان کی اپنی ہی ایک شان ہے، اور اس میں آ کر انسان ہر روز اپنے علم میں اضافہ کرتا ہے، کیونکہ مجلس کی اپنی ایک برکت ہوتی. مجلس میں بیٹھ کر جو کچھ سیکھا جا سکتا ہے وہ اکیلے میں سیکھنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ مجلس میں ایک ماحول ملتا ہے آپ کو، ہر شخص ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. لہذا جو شخص علم حاصل کرتا جائے گا، سیکھتا جائے گا، وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہر روز ایک سٹیپ اوپر جا رہا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ جیسے قرآن پاک کے حافظ کے لیے کہا گیا نا کہ قیامت کے دن اس کو کہا جائے گا کہ تم پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ اور اسی طرح پڑھو جیسے تم دنیا میں پڑھتے تھے. تو ظاہر جو تیز تیز پڑھتے ہیں وہ وہاں بھی تیزی سے پڑھنے شروع کریں گے. اب آپ دیکھیے کتنی مماثلت ہے نا، کتنی حکمت اس میں، جیسے دنیا میں پڑھتے تھے ویسے ہی پڑھو یہاں. اور جو خوبصورت طریقے سے آرام سے پڑھتے تھے وہ قیامت کے دن بھی ان کو کہا جائے گا کہ اسی طرح پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ. اور چڑھتے چڑھتے آخری آیت پر جب تم پہنچو، یعنی جتنا بھی تم کو یاد ہے، اور جہاں تمہاری آخری آیت آئے گی وہاں تمہارا آخری درجہ ہوگا. یعنی جتنا زیادہ حفظ ہوگا، جتنا زیادہ یاد ہوگا، اتنا ہی بلند درجہ اور بلند مقام ملے گا. اور پھر فرمایا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خوب باخبر ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو جملہ ہے نا کہ اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، اس میں ڈانٹ بھی ہے اور محبت بھی ہے، توجہ بھی ہے، رحمت بھی ہے. ڈانٹ کس کے لیے ہے؟ نہ ماننے والوں کے لیے، کہ حکم سنا دیا گیا ہے، جو عمل کرے گا اس کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، اور جو عمل نہیں کرے گا وہ بھی اللہ کی نگاہ میں ہے. لہذا جو نہیں کرے گا اس کے لیے اس جملے میں کیا ہے؟ ڈانٹ ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اللہ کو سب پتا ہے جو تم کر رہے ہو. اور رحمت کس کے لیے، محبت کس کے لیے؟ اللہ کو سب پتا ہے جو بھی تم کر رہے ہو. کیونکہ بسا اوقات انسان کسی جسمانی تکلیف میں ہوتا ہے، کسی مرض کا شکار ہوتا ہے، بار بار ایک جگہ سے اٹھ کے دوسری جگہ ہونا یا طویل نشست اختیار کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ کی خاطر
وہ یہ تکلیف برداشت کرتا ہے. کوئی اور نہیں جانتا آپ کے آس پاس کہ آپ کس مشکل سے کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کو معلوم ہے، اللہ جانتا ہے، اس نے دیکھ لیا. لہذا جو درجہ اور مقام وہ دے گا اس میں کسی اور کا کچھ بھی اختیار نہیں، نہ کوئی کم کر سکتا اس کو اور نہ کوئی اور اس کو بڑھا سکتا ہے. لہذا کوئی شخص کسی مجلس میں کس طرح بہیو کرتا ہے، اس سے اس کی شخصیت اور اس کی سوچ اور اس کے عمل اور اس کے کردار کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اندر سے کیا ہے. ہمارے ظاہری اعمال کیا بتاتے ہیں؟ ہمارے اندر کو نمایاں کرتے ہیں. یعنی جو کچھ ہم اندر ہیں وہی ہم اپنے عمل سے ظاہر کرتے ہیں. یعنی وہی چیز ہمیں ظاہر کرتی کہ ہم ہیں کیا، ہماری حقیقت کیا ہے. پھر فرمایا قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. یہ بھی سورۃ المجادلہ ہی کی آیات ہیں 9 اور 10. ترجمہ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم سرگوشی کرو تو یہ سرگوشیاں گناہ، ظلم اور پیغمبر کی نافرمانی کی نہ ہو، بلکہ یہ سرگوشیاں نیکی اور تقوی کی باتوں پر مبنی ہو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے، سمیٹے جاؤ گے. بے شک سرگوشی تو شیطان کی طرف سے ہوتی ہے تاکہ ایمان والوں کو غمگین کرے، اور وہ ان کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتا مگر اللہ کے اذن کے ساتھ، اور اللہ پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے. مجالس کے باب میں اس آیت کو کیوں لایا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر مجلس میں یا تو بلند آواز میں باتیں ہوتی ہیں یا پھر چپکے چپکے. کچھ لوگ تو لکھ لکھ کر بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے میں سرگوشی ویسے بھی کوئی پسندیدہ عادت نہیں، کوئی پسندیدہ چیز نہیں. سرگوشی ضرورتاً بھی ہو یا کسی کے کان میں چپکے سے کوئی بات کرنا، دوسروں کے لیے بلا ضرورت توجہ کا اور غمگین ہونے کا ایک موقع فراہم کرتا ہے، یعنی ان کو ڈسٹریکٹ بھی کرتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ خاص طور پر وہ سرگوشی اور بری ہے کہ جس میں کوئی گناہ کی بات ہو، کیونکہ جو معقول بات ہے، ثواب کی بات ہے، نیکی کی بات ہے، وہ عام طور پر انسان کس طرح کرتا ہے؟ کھلے عام کرتا ہے. اس میں چھپانے کی اور کانوں میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. چپکے چپکے یا کانوں میں یا چھپا چھپا کے باتیں وہی کی جاتی ہیں کہ جو لوگوں سے چھپانی مقصود ہوتی. تو چھپا کر گناہ کی باتیں، زیادتی کی باتیں اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہ کرو. وتناجوا بالبر والتقوى، ہاں اگر ضرورت ہے تو سرگوشی میں یا چھپا کے کرنے میں کوئی نیکی کی بات، کوئی تقوی کی بات، کوئی اچھی نصیحت، کوئی ایسی بات جس میں صدقہ خیرات کی بات ہو یا اپنے کسی عمل کو چھپانے کی بات ہو کہ انسان ریاکاری سے بچنا چاہتا ہو، تو صرف اس وقت اجازت ہے. اور پھر فرمایا کہ اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم سب سمیٹے جاؤ گے. یعنی صرف حکم نہیں سنایا بلکہ اللہ کا تقوی بھی یاد کرایا. اس کے بعد یہ بتایا کہ سرگوشی کی حیثیت کیا ہے. انما النجوى من الشیطان، سرگوشیوں کا اوریجن شیطان ہوتا ہے. اب مثلا مجلس کے آداب کیا ہے کہ جب آپ بات کر رہے ہو تو ایسی بات کریں کہ جو سب سے متعلق ہو. یعنی اکٹھے بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ سب لوگ ایک ہی موضوع پر بات کریں، اور اگر کچھ لوگ ایک موضوع پہ بات کرتے ہیں اور کچھ ساری مجلس سے ہٹ کے صرف آپس میں ہی ہنس رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، یا ایک کان میں بات کرتا ہے پھر دوسرا پلٹ کے بات کرتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ساری مجلس کا رنگ خراب ہوتا ہے اور دوسرے لوگ تکلیف محسوس کرتے ہیں. اور خاص طور پر اگر علم کی مجلس میں، دین کی مجلس میں ایسی حرکتیں کی جائیں جس سے باقی لوگ اپنا وہ مقصد حاصل نہ کر سکیں جس کے لیے وہ گھر بار چھوڑ کے آئیں، تو یہ ایک اور ظلم اور زیادتی بھی ہو جائے گی. اس لیے فرمایا کہ گناہ اور ظلم کے کاموں پر سرگوشی نہ کرو، اگر کرنا ہی ہے تو
نیکی اور تقوی کی اجازت ہے صرف، یعنی ٹوٹلی حرام نہیں کیا اس کو، ضرورتاً جائز رکھا. اور پھر کہا کہ شیطان ایسے طریقوں سے نقصان دینا چاہتا ہے، غمگین بھی کرتا ہے اور نقصان دیتا ہے. کیسے نقصان دیتا ہے؟ بدگمانی پیدا کرتا ہے، وسوسے آتے ہیں، کنسنٹریشن ختم ہو جاتا ہے. مثلاً اگر آپ کسی مجلس میں بیٹھ کر کچھ سن رہے ہیں اور اتنے میں کوئی شخص آپ کو پاس سے ہلا کر اپنی بات شروع کر دیتا ہے یا کوئی اپنا سوال پوچھنا شروع کر دیتا ہے، تو ایسے میں کیا ہوتا ہے؟ وہ جو شخص سن رہا ہے وہ اپنی بات مس کر جاتا ہے، ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات اگر آپ کسی بات میں سے ایک جملہ مس کر جائیں تو بات الٹ بھی سمجھ آ سکتی ہے. اور پھر جب آپ بول کے بعض اوقات سوال کر رہے ہوتے ہیں تو وہ دو آوازیں اکٹھی ہو جاتی ہیں اور اس سے نقصان ہو سکتا ہے، یعنی اصل بات سمجھنے سے رہ سکتی ہے، یا بولنے والا جو ہے وہ اس کے بولنے میں خلل آ سکتا ہے. صرف ایک کو نہیں بلکہ آس پاس کے باقی لوگوں کو بھی آپ ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے شیطان کیا چاہتا ہے کہ وہ اہل ایمان کو غمگین کرے، نقصان پہنچائے. وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور شیطان کا ضرر صرف اسی وقت کامیاب ہوتا ہے جب اللہ کی طرف سے اذن ہو. تو اللہ کب اذن دیتا ہے؟ یعنی شیطان کو کام کرنے کا موقع کب ملتا ہے؟ جب انسان اللہ کے حکم سے دور ہوتا ہے. کیونکہ جب تک کوئی اللہ کی اطاعت میں ہوتا ہے وہ اللہ کے حفظ میں ہوتا ہے، حفاظت میں ہوتا ہے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتا دیا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پہ تیرا زور نہیں چلے گا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور سارے مومنوں کو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. یہ کیوں کہا گیا؟ کہ باقی وہ لوگ جو کسی کی سرگوشیاں سن سن کے غمگین ہو رہے ہیں اور فکر کر رہے ہیں کہ شاید یہ ہمارے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں، تو ان کو نہیں غم کھانا چاہیے، انہیں اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ کے ذمہ کر دینا چاہیے معاملہ. اور پھر ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ کوئی بھی شخص، کوئی شیطان اللہ کے اذن کے بغیر نقصان دے نہیں سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. یعنی کرنے والے کو بھی سمجھایا گیا اور جو سمجھے کہ ان کے خلاف ہو رہی ہیں سرگوشیاں ان کو بھی تسلی کرا دی گئی. اب ہم احادیث دیکھتے ہیں. عن ابی ہریرہ و ابی سعید الخدری انہما شہدا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل الا حفتهم الملائکۃ وغشیتهم الرحمۃ ونزلت عليهم السکینۃ وذکرهم الله في من عنده. رواہ مسلم کتاب الذکر والدعاء. سیدنا ابو ہریرہ اور ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہما دونوں گواہی دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے بیٹھتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور رحمت ان پر چھا جاتی ہے اور سکینت ان پر نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان لوگوں میں فرماتے ہیں جو ان کے پاس ہوتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سب سے بہترین مجلس کون سی ہے؟ جس مجلس میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی بات ہو. اور اللہ کا ذکر، اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ مثلا کیا کیا آتا ہے اللہ کے ذکر میں؟ قرآن مجید کا پڑھنا، نماز پڑھنا، تسبیح کرنا، یا پھر اللہ کے احکامات پر غور و فکر اور تدبر، اور کائنات پر غور و فکر جس میں اللہ کا ذکر شامل ہو. یعنی کوئی بھی ایسا طریقہ کہ جو ہمیں اللہ کے قریب کرے، یعنی کوئی ایسی مجلس، خواہ اس میں فارملی باقاعدہ طور پر کچھ تعلیم اور تعلم کا سلسلہ ہو، یا پھر انفارمل طریقے سے لوگ اللہ کو بیٹھ کے یاد کر رہے ہوں. تو جب بھی کوئی قوم، لا یقعد قوم، نہیں بیٹھتی کوئی قوم، یذکرون اللہ، جو اللہ کو یاد کرتے ہوں، عز وجل، الا مگر حفتہم الملائکہ، ملائکہ ان کے گرد گھیرا کر لیتے ہیں. یعنی مجلس کے اندر جتنے لوگ ہوتے ہیں ملائکہ ان کے اوپر گھیرا ڈالتے ہیں، یعنی وہ سرکل بنا لیتے ہیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ
اللہ کے کچھ فرشتے گلیوں بازاروں میں گھومتے رہتے ہیں، ادھر ادھر آتے جاتے رہتے ہیں، ہمیں نہیں نظر آتے لیکن وہ اپنے کام کرتے رہتے ہیں۔ پھر جب ان میں سے کوئی ایک کسی جگہ پر لوگوں کو اکٹھے بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہوئے دیکھتا ہے، یعنی ایک فرشتہ گزر رہا تھا کسی سڑک سے، اس نے دیکھا کہ وہ فلاں گھر میں یا مسجد میں یا کسی جگہ پر لوگ اللہ کو بیٹھ کے یاد کر رہے ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اوروں کو بھی بلانا شروع کر دیتا ہے، اوروں کو دعوت دیتا ہے۔ پھر وہ فرشتے آ جاتے ہیں، پھر وہ سارے اس کے گرد سرکل کرتے ہیں، پھر جو فرشتہ ان کو دیکھتا وہ سارا وہیں پر حاضر ہونے لگتا۔ آتے آتے ان کو آسمان دنیا تک ایک کے اوپر ایک پوری طرح چھا جاتے ہیں، اور جب تک وہ مجلس برقرار رہتی ہے اس وقت تک وہ وہیں پر رہتے ہیں، اور جب مجلس ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ جو کچھ اس میں ہوتا ہے وہ لے کر اللہ پاک کے پاس پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر پوچھتے ہیں کہ یہ بندے کیوں اکٹھے ہوئے تھے، یہ کیا چاہتے ہیں، کس چیز سے بچنا چاہتے ہیں۔ طویل حدیث ہے، آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم گواہ رہو، جو وہ چاہتے ہیں میں نے ان کو دے دیا۔ پھر ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ یا رب، وہ فلاں شخص اس نیت سے نہیں آیا تھا، وہ تو ویسے ہی راہ چلتے انہیں دیکھ کے بیٹھ گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ مجلس ہے کہ جس میں بلا ارادہ آنے والا بھی اجر سے محروم نہیں رہتا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مجلس کی اپنی ہی ایک برکت ہے اور اپنی ہی ایک خوبی ہے، اور جن کو یہ نعمت آسانی سے ملی ہو انہیں اس کی قدر کی ضرورت ہے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ عام طور پر ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت بھی ان کو ڈھانپ لیتی ہے، یعنی وہ اللہ کی خاص عنایت میں خاص توجہ میں ہوتے ہیں۔ ونزلت علیہم السکینہ، اور ان پر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے، ایک خاص قسم کا سکون اور خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر وذکرہم اللہ، اللہ پاک ان کا ذکر کرتا ہے فی من عندہ، ان کے پاس جو اس کے پاس ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جو مخلوق ہے، فرشتے ہیں، ان کے بیچ میں اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کا ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو میرا فلاں اور فلاں اور فلاں بندہ فلاں جگہ بیٹھ کر اکٹھے ہو کر مل کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ اور یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں ابو ہریرہ اور ابو سعید الخدری ہیں۔ ابو سعید خدری کے بارے میں آپ نے کیا پڑھا؟ بعض لوگ خزری پڑھتے ہیں ذال کے ساتھ، جبکہ خدری ہے دال کے ساتھ۔ یہ حدیث کے مشہور راویوں میں سے، انہوں نے 1170 احادیث روایت کی ہیں۔ ابو سعید خدری کا اصل نام کیا تھا؟ سعد۔ ان کا نام سعد، والد کا نام مالک تھا، سعد بن مالک، اور دادا کا نام سنان تھا، اور دادا بھی مسلمان تھے، قبیلہ خزرج سے تھے، یعنی انصاری صحابہ میں سے ہیں۔ والدہ کا نام انیسہ بنت ابی حارثہ تھا، اور یہ بنو نجار سے تعلق رکھتی تھی۔ بنو نجار کون تھا بنو نجار کا قبیلہ؟ کیا کیا تھا ان کی بچیوں نے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے تو انہوں نے خوشی کا اظہار کیا تھا خاص طور پر۔ ابو سعید خدری کے والدین دونوں ساتھ ہی مسلمان ہوئے تھے، اور انہوں نے مسلمان والدین کے زیر سایہ بچپن سے تربیت پائی تھی۔ جب مسجد نبوی تعمیر ہو رہی تھی تو اس وقت یہ بہت چھوٹے تھے ابھی، لیکن انہوں نے مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لیا، یعنی 10-11 سال کے تھے۔ 13 سال کی عمر میں غزوہ احد میں اپنے والد کے ساتھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ کیوں دیکھا؟ کہ یہ چھوٹے لگتے ہیں۔ پھر آپ نے ان کے ہاتھوں کو دیکھا تو کہا کہ ہاں، ہاتھ تو مردوں والے لگتے ہیں۔ بعض بچوں کے ہاتھ بڑے بڑے ہو جاتے ہیں نا بچپن میں، لیکن آپ نے اجازت نہیں دی، بہرحال واپس چلے گئے۔ اسی جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا تھا اور اس سے خون بہہ رہا تھا۔ ان کے والد مالک نے آگے بڑھ کر آپ کا وہ خون چوس لیا اور زمین پہ نہیں پھینکا، پی گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو ایسا شخص دیکھنے کی خواہش ہو جس کا خون میرے خون سے آمیزہ ہو تو مالک بن سنان کو دیکھے۔ بہرحال
یہ اسی جنگ میں جاں بازی سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے. جب وہ شہید ہوئے تو اپنے پیچھے کوئی جائیداد نہیں چھوڑی، کوئی چیز نہیں تھی. تو ابو سعید پر فاقوں کی نوبت آ گئی. اب ظاہر ہے کہ مدینہ میں حالات کچھ بہت اچھے نہیں تھے. بیوہ ماں نے ایک دن کہا کہ جاؤ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کر اپنی ضرورت پیش کرو، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ فلاں اور فلاں کو آپ نے کچھ دیا ہے تو شاید تمہیں بھی کچھ مل جائے، تو آپ کے پاس جاؤ. کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ خطبہ دے رہے تھے، اور خطبے میں جو الفاظ تھے وہ صبر کی تلقین کے تھے کہ جو شخص بھوک پر اور فاقے پر صبر کرے گا اللہ اس پر وسعت کرے گا. تو ایک دم سوچنے لگے کہ میرے پاس تو میری اونٹنی یاقوتہ بھی ہے، اس کا نام یاقوتہ رکھا ہوتا، تو کیوں نہ میں کچھ کام کروں. اور وہ کہتے ہیں کہ میں بغیر کچھ مانگے واپس آ گیا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میرے لیے رزق کے دروازے کھول دیے اور بہت سے انصار سے کہیں زیادہ مالدار ہوئے. یعنی اس وقت صبر کیا، ہاتھ نہیں پھیلایا، اللہ سے مانگا، کام کیا، اور اللہ نے بہت کچھ عطا کیا. غزوہ خندق میں 15 سال کی عمر تھی ان کی، لیکن شریک ہوئے لشکر میں. اگرچہ جنگ نہیں ہوئی تھی باقاعدہ، لیکن یہ بھی ان میں شامل تھے. اس کے علاوہ بھی کئی جنگوں میں شرکت کی. 74 ہجری میں وفات پائی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بعد تک زندہ رہے. اور انہوں نے زیادہ تر کام سیکھنے سکھانے کا کیا. یعنی مختلف صحابہ کرام کی مختلف کمالات ہیں، لیکن ان کا جو میدان تھا وہ تعلیم تھی، اور بہت بڑے فقیہ تھے. طالب علمی کا زمانہ اس طرح بھی گزرا کہ ان کے پاس تن کے کپڑے نہیں ہوتے تھے، اس لیے جب یہ مجلس میں حاضر ہوتے تھے تو لوگوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھتے تھے کہ پورا لباس نہیں ہوتا تھا، کیونکہ والد جلد شہید ہو گئے تھے. اور جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ فاقوں کی نوبت آ گئی تھی، لیکن سیکھنے کا شوق تھا، علم کا شوق تھا. اللہ نے دنیا بھی دی اور اس کے ساتھ علم بھی دیا. اور پھر 1000 سے زائد احادیث روایت کی. اور ابھی ہم نے جو پڑھا والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ جن کو علم دیتا ہے ان کے درجے بلند کر دیتا ہے. اور یہ درجوں کی بلندی کئی قسم کی ہو سکتی ہے. اور ان کا حلقہ درس جو تھا وہ بھرا رہتا تھا، کسی کو الگ بات کرنے کے لیے مشکل سے وقت ملتا تھا. اور حدیث روایت کرتے ہوئے کبھی کہتے تھے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے کانوں نے سنی ہے اور میری آنکھوں نے آپ کو دیکھا ہے. محبت کا ایک انداز ہے نا، بات کرنے کا ایک سٹائل ہے، اور اس لیے بھی کہ اس سے سننے والے کو زیادہ یقین بھی آتا ہے. بہرحال یہ تھے ابو سعید الخدری. تو ان سے یہ حدیث روایت ہے کہ جس میں علم کی مجلسوں اور علم کے حلقوں پر جو اللہ کی رحمت اور فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اس کا ذکر ہے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه الا قاموا عن مثل جیفة حمار وكان لهم حسرة. رواہ ابو داود کتاب الادب. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی مجلس سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیے بغیر اٹھ جاتے ہیں تو وہ ایسے ہیں جیسے کسی مردار گدھے کے پاس سے اٹھے، اور یہ مجلس ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی. یہ کون سی مجلسیں ہوتی ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہی نہیں؟ یہ مجلسیں گھر میں بھی ہو سکتی ہیں، ایون خود گھر والوں کی باہم مجلس، ماں باپ اور بچوں کے ساتھ، فیملی، خاندان، ہمسائے، رشتہ داروں کے بیچ میں بیٹھ کے باتیں، کہ جس میں اول سے آخر تک دنیا ہو اور اس میں کوئی اللہ کی بات نہ ہو، کوئی رسول کی بات نہ ہو. مثلا گانے بجانے کی مجلس، بعض اوقات قصے کہانیوں کی ایسی مجلسیں، یا ٹیلی ویژن کے آگے بیٹھ کر صرف آپ دیکھ رہے ہیں کچھ کبھی کچھ، اور چینل پہ چینل بدلتے جا رہے ہیں، اور کہیں بھی کوئی اللہ کا نام اور ذکر نہیں، اور بیٹھ کے اس پہ تبصرے کر رہے ہیں یا نیوز سن رہے ہیں، اور صرف دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں اور تبصرے ہو رہے ہیں دنیا بھر کی سیاست پر، اور کوئی اللہ کا ذکر نہیں، کوئی ایسی بات نہیں. تو کوئی بھی ایسی چیز ہم میں سے ہر شخص نوٹس کر سکتا ہے، کیونکہ حدیث بہت سخت ہے کہ کوئی مجلس جس میں سے انسان اٹھ جائے اللہ کا ذکر کیے بغیر، وہ ایسا ہی ہے جیسے مردار گدھے پر سے اٹھنا. اس میں بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ سب کو ذکر پہ شریک نہیں کر سکتے،
تو کم از کم خود ذکر کرتے رہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عام مجالس میں بھی دن میں 70 سے 100 بار استغفار کیا کرتے تھے. یعنی چھوٹے چھوٹے انٹرول جو ہوتے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، بات ہو رہی ہے، ہوتے ہوتے بات کیا ہوتی ہے، بیچ میں سارے چپ ہو جاتے ہیں. بعض اوقات کسی بھی وجہ سے کوئی اٹھ رہا ہے یا بیٹھ رہا ہے تو بہت سے انٹرولز آتے ہیں. تو ایسے میں قدرے ہلکے آواز سے استغفار کہنا یا کچھ اور اللہ کا ذکر کرنا، کوئی تسبیح پڑھ دینا، اور گفتگو کے دوران بھی لین دین میں جزاک اللہ کہہ دینا، انشاءاللہ بولنا، ماشاء اللہ کہنا، سبحان اللہ کہہ دینا، یہ سب بھی کیا ہے؟ دراصل اللہ کا ذکر ہے. لیکن ہم بعض اوقات ان الفاظ کے ادا کرنے سے بھی شرماتے ہیں کہ اگر میں نے یہاں ماشاء اللہ کہہ دیا تو یہ شخص افینڈ ہو جائے گا، یا ان کو کیا پتا. کیونکہ خاص طور پر اگر آپ ایسے لوگوں کی مجلس میں ہیں جن کو اسلام کا، دین کا کچھ بھی پتا نہیں، بھلے وہ مسلمان ہوں یا نہ ہوں، کیونکہ مسلمانوں میں بھی ایسی بہت سی مثالیں کہ جو ان چیزوں سے واقف نہیں ہے، اسلامی آداب اور گفتگو. تو ایسی صورت میں شرمانا نہیں چاہیے، جھجکنا نہیں چاہیے، اور جہاں ضرورت ہو وہاں ایسے الفاظ کا استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ بلا ضرورت استعمال شروع کر دی، کیونکہ کچھ لوگ اس معاملے میں پھر ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. جہاں انشاءاللہ کی ضرورت نہیں وہاں بھی انشاءاللہ کریے. ماضی کی بات ہو رہی، پاسٹ ٹینس میں بات ہو رہی ہے اور انشاءاللہ بولا جا رہا ہے. مجھے بعض اوقات حیرت ہوتی ہے کہ انشاءاللہ میں نے یہ کام کر لیا. بھی کیسے؟ انشاءاللہ کا مطلب یہ کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کروں گا. اٹس فار فیوچر ٹینس. تو یہ بھی اللہ کے دین کو پھر مذاق بنانے والی بات ہو جاتی ہے، اس کا غیر ضروری استعمال. لیکن موقع محل کی مناسبت سے انشاءاللہ بولنا اور پورا بولنا تو کوئی حرج نہیں ہے. الحمدللہ بول سکتے ہیں. ہم مسلمانوں کے بہت سی ایسی مجلسیں گھریلو، خاندانی، اجتماعی طور پر ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں اللہ کا نام لینا جو ہے وہ شرم کی بات سمجھی جاتی ہے، حتیٰ کہ نمازوں کے اوقات میں نماز کی طرف بھی توجہ نہیں جاتی. باقاعدہ فارمل طریقے سے کوئی ذکر کرنا تو دور کی بات، جو فریضہ ہے اس وقت کہ اب آپ کو ذکر کرنا ہی ہے، اس کی طرف بھی توجہ نہیں ہوتی. تو یہ چیز بھی انسان کے لیے خسارے کا باعث ہے. لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں حدیث کا. ان ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے روایت، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من قوم، نہیں کوئی قوم، یقومون، جو کھڑے ہوتے ہوں، یعنی نہیں کچھ لوگ، قوم بمانا لوگ، یقومون، جو کھڑے ہوتے ہوں، من مجلسن، کسی مجلس سے، لا یذکرون اللہ، نہ ذکر کرتے ہوں اللہ کا، فیہ، اس میں، الا، مگر، قاموا، وہ کھڑے ہوتے ہیں، ان مثل جیفت حمار، مانن مردار گدھے کے. جیفا کہتے ہیں لاش کو، حمارن گدھے کی لاش سے جیسے اٹھتے ہیں. مرا ہوا گدھا دیکھا ہے کبھی؟ اتنا ہولناک سین ہوتا ہے. یعنی گھوڑا یا گدھا اگر مرا ہوا آپ دیکھیں تو ان کی جو عام طور پہ جو پاؤں ہوتے ہیں نا، وہ اس طرح مڑے ہوئے ہوتے ہیں اور سائڈ پر گرا ہوتا ہے، یا پاؤں بالکل اوپر اٹھے ہوئے ہوتے ہیں. عام طور پر ہم گدھے کو کھڑا ہی دیکھتے ہیں. تو جب گدھا مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کا جو سین ہے، یعنی صرف دیکھنا اس کا جو ہے وہ بھی انتہائی مکروہ ہوتا ہے. یعنی مجھے بسا اوقات تصاویر میں دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے اور نظر نہیں ٹھہرتی اس کے اوپر، اور کہاں یہ کہ لوگ وہاں بیٹھ کے اسے نوچ کے اٹھیں. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ مردار سے اسمیل کیسی آتی ہے. کبھی مرے ہوئے کتے کے پاس سے گزرے آپ، یا کسی بھی مرے ہوئے جانور، چوہا ہی کہیں مر جائے، کوئی مردار جانور، اس قدر تکلیف دہ بو ہوتی ہے کہ شاید ہی اس سے گندی بو کسی اور چیز کی ہوتی ہو. گویا وہ لوگ جو مل کے بیٹھے اور ہنسی مذاق کیے اور لطیفے سنائے اور سنے اور طرح طرح کی باتیں ہوئی اور سب اللہ کے ذکر سے غافل، اور وہاں سے اٹھ گئے ہنستے کھیلتے، اپنے طور پر تو بہت خوش نظر آتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کا یہ عمل ایسا ہے جیسے گدھے کے پاس سے اٹھے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گدھے ہی کا لفظ کیوں بولا؟ یہ سوچنے کی بات ہے نا. بکری بولی جا سکتی تھی، بھینس، گائے بولی جا سکتی تھی، لیکن گدھا، وائے گدھا؟ گدھا جو ہے وہ حماقت کی سمبل بھی ہے. گدھے کی آواز بھی ایسی ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب آوازوں میں زیادہ ناپسندیدہ ہے. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. تو مجلس میں بھی باتیں ہوتی،
یعنی ایسے لوگ جو پھر ایسی مجلسیں جماتے ہیں وہ ایک طرح سے کیا کر رہے ہیں، یعنی گدھے سے تعلق قائم کر کے اٹھے. ناسمجھی کی بات ہے نا، یعنی گدھا ایک ناسمجھ جانور ہے، بے شعور کریچر ہے، یعنی جس کے اندر شعور نہیں، عقل نہیں، سمجھ نہیں. تو ایسے لوگ جو کہیں بیٹھیں اور پھر اپنی سب سے محبوب ہستی کو یاد نہ کریں. آپ دیکھیں جس سے آپ کو محبت ہوتی وہ آپ کو ہر جگہ یاد آتا ہے. اور کہاں یہ کہ کوئی انسان یہ دعویٰ کرے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے اور پھر لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کی کوئی بات بھی نہ کرے، اور اگر لوگ موڈ میں نہیں ہے سننے کے تو خود بھی یاد نہ کرے اللہ کو، خود بھی بھول جائے اور وہ بھی انہی میں شامل ہو جائے. تو پھر اس کی عقل کا کیا عالم. اگر ہم اپنے قریب عزیز اور نزدیک کے لوگوں سے ہم اگر شروع کریں گے تو انسٹنٹ ریاکشنز بھی پتہ چلتے جائیں گے کہ توجہ نہیں دے رہے یا ان کو اچھا نہیں لگ رہا، اور پھر اس سے یہ کہ ایک جرأت اور ایک کانفیڈنس بھی آتا جائے گا، اور انشاءاللہ پھر اس سے آگے اور آگے اور آگے، کیونکہ مجالس کے اپنے حقوق ہیں اور جو کچھ وہاں ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی پوچھ ہوگی، اور انشاءاللہ مزید بھی ہم دیکھتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس پہ یقین ہو پہلے، کیونکہ ایمان مکمل ہی جب ہوتا ہے جب ہمارے اندر ان آیات کا یقین آتا ہے، اور جب یقین آ جاتا ہے تو پھر اس بات کو کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، اور جو چیز پتہ چلتی جائے وہ آگے بھی بتانا فرض ہو جاتا ہے. اگر ہم لفظ قرآن یا حدیث استعمال نہ کریں اور لوگوں سے کچھ سوال پوچھ لیں، میں عام طور پر سوال پوچھتی ہوں، اچھا اس چیز کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، فلاں چیز کیسے ہوتی ہے، کیونکہ اس سے دوسرے شخص کو کانفیڈنس ملتا ہے اور وہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے کہ وہ پھر اس کا کچھ نہ کچھ جواب دے، اور اگر اس کا جواب نہیں آتا تو پھر وہ ذہنی طور پہ تیار ہو جاتا ہے کہ میری بات اب سنیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ ہر ایک سے اس کے انٹرسٹ کی بات کرتے تھے. یعنی حکمت بہت ضروری ہے، اور حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ پہلے دوسرے کے دل میں جگہ پیدا کریں اور دلچسپی اس کی پیدا کریں. آپ بکری والے سے بکریوں کے بارے میں پوچھتے تھے، آپ دکانداروں سے ان کے شعبے اور پیشے، لوہار کے پاس ہوتے تو لوہار کے فن کی بات پوچھتے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اپنے علم میں بہت اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم سب کچھ تو جانتے نہیں ہوتے، اور میں نے دیکھا ہے کہ ہر ایک کے پاس ہر ایک سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے. ایک میرے پاس خاتون ہوتی تھی تو بالکل پڑھی ہوئی نہیں تھی اور بچپن میں یتیم ہو گئی اور بہت چھوٹے، اور اس کے رشتہ داروں نے اس کو پالا. تو جب کبھی میں فارغ ہوتی اور وہ تھوڑا پاؤں وغیرہ پہ مساج کرتی تو اس کو بہت اچھا لگتا تھا باتیں کرنے، کیونکہ میں اس کی باتیں اس سے بہت پوچھتی تھی. اس سے تو میں اس سے پوچھتی رہتی اور وہ ایک واقعہ کئی دفعہ بھی بتاتی رہتی تھی اور میں اتنی توجہ سے سنتی رہتی. اس سے میں نے اتنا کچھ سیکھا کہ مخصوص علاقوں کا ماحول کیسا ہوتا ہے، لوگ کیسے کیسے ظلم کرتے ہیں، کیسے کیسے دھوکے دیتے ہیں، کیسی کیسی جہالت ہے مختلف لوگوں کے اندر، ہرس کی کیسی کیسی قسمیں ہیں، اور ان کی اصلاح کے لیے کیا طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں، ان تک ریچ کیسے ہو سکتی ہے. تو الحمدللہ وہ بیٹھے بیٹھے اپنے پورے علاقے کا ایسا نقشہ کھینچ دیتی تھی کہ شاید میں خود بھی وہاں نہ پہنچ کے دیکھ سکوں، کیونکہ پہنچنے کا موقع نہیں ہوتا. اور اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ ہر ایک کو اہمیت دیتے ہیں نا، یعنی غریب سے غریب انسان کو، جاہل سے جاہل انسان کو جب آپ توجہ دیتے ہیں، محبت دیتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں، تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی بھی سنتا ہے اور پھر بہت اچھی طرح مانتا بھی ہے. جب ہم صرف حکم چلانے لگتے ہیں یا صرف سنانا ہی چاہتے ہیں تو اس سے بعض اوقات لوگ اوفینڈ ہو جاتے ہیں. اگر آپ 10 باتیں سن کر صرف ایک اتنی سی بتا سکتے ہیں تو آپ کی وہ ایک اتنی بہت ویلیوبل ہے بنسبت اس کے کہ آپ اس کی ایک سنیں اور اپنی 10 سنائیں. تو اس طرح کے بھی طریقے ہمیں آنے چاہیے کہ جس سے ہم لوگوں کی دلداری کر سکیں. ٹھیک ہے. اور یہ باتیں انسان کہاں سے سیکھ سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے، صحابہ کرام کی سیرت سے، کہ وہ کس طرح کے معاملے کیا کرتے تھے لوگوں کے ساتھ. وَكَانَ لَهُمْ، اور ہوگی وہ ان کے لیے کیا چیز، وہ مجلس، حسرتن، حسرت کا سبب. حسرت کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کے
موقع کے ہاتھ سے نکل جانے پر انسان کے لیے ندامت اور شرمندگی اور غم اور نقصان کا شدید احساس کہ میں اس وقت سے کتنا فائدہ اٹھا سکتا تھا اور میں نے نہیں اٹھایا. اب دیکھیے کہ یہ دنیا میں ہم ہر وقت ایک کاروبار کر رہے ہیں. یہ جو ہمارا وقت ہے نا، ہمارے پاس ایک سرمایہ ہے. اس سرمایہ کے ساتھ ہم بزنس میں لگے ہوئے ہیں. اگر اس وقت کو ہم اچھے سے اچھے کام میں گزارتے ہیں، اور بعض اوقات مجبوراً ہمیں کسی ایسی مجلس میں شریک ہونا پڑتا، اور کچھ نہیں تو بعض اوقات آپ کو جیسے بس میں سفر کرنا پڑ جاتا ہے یا کسی ٹرین میں آپ کو سفر کرنا پڑتا ہے. کچھ مجلسیں تو آپ کی اختیاری ہوتی ہیں، آپ کی بائی چوائس ہوتی ہیں کہ آپ کہیں جائیں یا نہ جائیں، کسی سے ملنا چاہیں یا نہ ملنا چاہیں. لیکن کچھ مجالس میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہوتا. اس میں بعض اوقات عزیزوں رشتہ داروں کی وہ شادیاں ہوتی ہیں کہ جن میں ہماری دلچسپی یا مرضی کا کوئی سامان نہیں ہو سکتا، یا ہمارے جاننے والے کوئی ایسے لوگ یا ہم خیال نہیں ہو سکتے، کیونکہ انسان ہمیشہ کن کے بیچ میں جا کر کمفرٹیبل فیل کرتا ہے؟ اپنے جیسے لوگوں کے بیچ میں. اسی لیے لوگ جب جاتے بھی ہیں ایسے مجلسوں میں تو فوراً اپنے جیسوں کو ڈھونڈ کے انہی کے ساتھ ساتھ اکٹھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. ایک لحاظ سے اپنے لیے تو کمفرٹیبل ہوتا ہے، لیکن میک شور کہ آپ ہر طرح کے لوگوں سے ملیں. یعنی جب بھی کسی مجلس میں جائیں تو ان سے بھی ملیں جن کو آپ جانتے ہیں، ان سے بھی جا کے خود ملیں جن کو آپ نہیں جانتے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ خوب سلام کو عام کرو. ان کو بھی سلام کرو جن کو جانتے ہو، ان کو بھی کرو جن کو نہیں جانتے. تو جب آپ ہر ایک کے لیے دل میں اچھا رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کی خوشی بھی آپ کو ملے گی، یعنی اس کا انسٹنٹ ریوارڈ بھی آپ ہی کی طرف لوٹے گا. اور خاص طور پر اگر آپ واقعی دین کی بات کسی کو بتانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو خود بڑھنا ہوگا. آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کریں کہ دوسرا شخص آپ کے پاس آئے. اور عموماً ہمارے ہاں شادیاں یا ایسی گیدرنگز جو ہیں وہ بہت زیادہ دکھاوے کا ذریعہ بن گئی ہیں، یا یہ کہ ایسے کام بہت کثرت سے ہونے لگ گئے کہ جن میں اللہ کی ناراضگی کا سامان ہوتا ہے. تو اس میں بہت دل کڑتا بھی ہے اور دل لگتا بھی نہیں، اور ان کو بسا اوقات فوری طور پر چھوڑنا بھی بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں انسان حسب حال فیصلہ کر سکتا ہے کہ کسی ایسی مجلس میں شریک ہونا کتنا لازم ہے آپ پر. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو دعوت دیتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جو آپ کے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، جان پہچان کے لوگ ہیں. میرے خیال میں جن لوگوں سے ہماری رشتہ داری ہے ان سے ہمارے ٹرمز اتنے تو اچھے ہونے چاہیے کہ ہم ان کو وقتاً فوقتاً کوئی اچھا مشورہ دے سکیں، یا نہیں، بھلے وہ مانے یا نہ مانے، پیار سے، محبت سے. اور اگر ہم اس لیول پہ ابھی نہیں پہنچے کہ ہم انہیں کوئی مشورہ دیں، یا یہ کہ وہ ہمیں کچھ نہیں سمجھتے کہ ہمارے مشورے کو کچھ سمجھے، تو ایسی صورت میں پھر آپ پیار سے، محبت سے معذرت کر سکتے ہیں. یا یہ کہ ارلی جا کر ارلی واپس آ سکتے ہیں، یا پھر یہ کہ دیر سے جا کے آ سکتے ہیں واپس، یا یہ کہ آپ جا کر ان کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کو تو معلوم ہے کہ میرے لیے ایسی جگہوں پہ بیٹھنا مشکل ہے، تو میں چونکہ آپ کے لیے خوشی کا موقع ہے تو یہ جو بھی کوئی گفٹ ہو یا اس مناسبت سے آپ کی ذمہ داری بنتی ہو وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں اور اجازت لے کر واپس آ جائیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ کسی مجلس کے اندر بیٹھ کر کوئی ایسا کام کرنا کہ جس سے لوگوں کے اندر ایک نیگیٹو ری ایکشن پیدا ہو جائے اور الٹا دین بدنام ہونے لگے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. کہ اگر جھگڑا بھی کرنا ہے تو بھی خوبصورت طریقے سے ہو، کہیں آرگیومنٹ ہے یا کوئی بحث بھی ہو گئی تو بھی اس میں خوبصورتی ہو، اور چھوڑنا بھی ہو کسی کو تو وَاہْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، چپکے سے ایک طرف ہو جائیں اور نصیحت اور سمجھانے کا وقت جو ہے وہ کوئی اور رکھے. کیونکہ اگر اس وقت آپ نے بہت غصے کا اظہار شروع کر دیا تو کیا ہوگا؟ مانے گا تو کوئی نہیں، لیکن دین والوں سے ایک ری ایکشن ضرور ہو جائے گا. یا لوگ عموماً کیا کہتے ہیں کہ یہ اب چونکہ دین میں آ گئے ہیں لہٰذا ان کا سر پھر گیا اور اب یہ روڈ ہو گئے، اب یہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگے. یہ تاثر نہ دیں. عاجزی اور انکساری اللہ کو بھی پسند ہے
اور بندوں کے لیے بھی عاجزی انکساری ہی ہونی چاہیے. خواہ آپ نصیحت کر رہے ہوں یا سن رہے ہوں، دونوں مواقع پر ہمبل رہیں اور احسن طریقہ اختیار کریں. اور اپنی طرف سے اگر آپ احسن اختیار کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس نتیجے کو بھی انشاءاللہ احسن کر دے گا. لیکن یہ یاد رہے کہ ایسی جگہوں پر مستقل طور پر ڈیرا جما کے بیٹھ جانا اور پھر آہستہ آہستہ انجوائے کرنے لگنا اور پھر وہ رنگ لے کے اٹھنا ایسا ہی ہے جیسے مرے ہوئے گدھے سے اٹھنا ہے. آپ دیکھیں کہ گندے ماحول سے جب انسان لوٹتا ہے نا تو کپڑوں سے، جسم سے، اپنے ہاتھوں سے، ہر چیز سے اسمیل آتی، یعنی اس ماحول کا اثر لازمن ہوتا ہے. اور کچھ نہیں تو باہر نکل کے آپ بھی انکانشیسلی وہی گنگنانے لگتے ہیں جو آپ کو سنوایا جاتا ہے، یعنی آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کیا منہ پہ لے کے آ گئے. تو ایسی صورت میں وہ لوگ جو آپ کے رشتہ دار جان پہچان کے ہیں وہاں پر تو آپ مختلف اسٹریٹجی اختیار کریں گے، اور وہ لوگ جو آپ کے جان پہچان کے ہیں ہی نہیں، یا آپ کے اوپر کوئی obligation نہیں یا کوئی ذمہ داری نہیں، تو وہاں کی تفصیل معلوم کر کے آپ بہت پیار سے معذرت کر دیں. ان کا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات ہم کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اتنے میں کوئی باہر سے لوگ آ جاتے ہیں، اور اس وقت کیا ہم پڑھنا چھوڑ دیں؟ کیونکہ اگر ہم پڑھتے رہیں گے تو ان کو برا لگے گا. تو بات یہ ہے کہ دو طرح کے وزٹرز ہوتے ہیں نا، ایک تو ریگولر ہوتے ہیں جیسے ہمارے رشتہ دار وغیرہ ہوتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کبھی کبھاری آتے ہیں. تو ویسے تو اصول یہی ہے کہ جس کے بھی گھر جائیں اجازت لے کے، اطلاع دے کے جانا چاہیے اور وقت لے کے، تاکہ دوسرے کو زحمت نہ ہو. لیکن اگر کوئی اچانک آ جائے تو پھر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے. اگر تو اس کے پاس وقت ہے تو آپ اس کو اپنی پڑھائی میں ساتھ شریک کر لیں اور اسے بتا دیں بہت نارمل طریقے سے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، آپ بھی آ جائیں. اور اگر اس کے پاس وقت کم ہو یا آپ دیکھیں کہ اس کے لیے بیٹھنا مشکل ہے تو اس کو اٹینڈ کر کے پھر اپنا پڑھ لیں. ہم سب گھر میں جیسے کام کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات کوئی رشتہ دار آ جاتا ہے تو ہم اس کو بھی شریک کر لیتے ہیں. جیسے کوکنگ کر رہے ہیں تو ہم اس کو کچن میں لے جاتے ہیں، اور تم بھی یہاں بیٹھ جاؤ، اور آپ ساتھ ساتھ کوکنگ کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ اس سے بات کر رہے ہیں، یا کوئی اور کام کر رہے ہیں تو اپنی اس ایکٹیویٹی میں اس کو شریک کر لیتے ہیں. تو اسی طرح علمی ایکٹیویٹی میں پیار سے شریک کر لیں تو انشاءاللہ تعالی مشکل نہیں ہوگی. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم الا كان عليهم ترة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. رواہ الترمذی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مجلس میں لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے اور نہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، وہ ان کے لیے نقصان دہ ہوگی، وہ ان کے لیے نقصان دہ ہوگی. پھر اگر اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو بخش دے. یعنی یہ بات معمولی بات نہیں ہے کہ ہم جہاں چاہیں ذکر کریں اور جہاں چاہیں نہ کریں، اور جہاں اور کر رہے ہیں وہاں ہم بھی کر لیں، اور جہاں کوئی نہیں کر رہا وہاں شرما جائیں. ہمیں شعوری اور غیر شعوری دونوں طرح ہر موقع اور ہر مقام پر اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے، اور اسی طرح درود شریف بھی پڑھتے رہنا ہے. اور یہ جو ترتن کا لفظ ہے یہ نقصان کے لیے آتا ہے کہ وہ اس کمی کو جو اس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ کرنے کی وجہ سے ہوئی کسی دوسری طرح پورا نہ کر سکے گا. کوئی اور چیز اس کے بدلے میں ہو ہی نہیں سکتی. تو اس لیے کس قدر ضروری ہے کہ ہم ہر موقع پر حسب استطاعت کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر ضرور کریں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اس باب میں بہت کچھ ہے، ابھی انشاءاللہ بہت سے آداب موجود ہیں. اب ایسا ہے کہ آپ کے لیے ہوم ورک، اپنے اس ہفتے کے عملی تجربے سے ایک بات اپنے گروپ میں شیئر کیجئے کہ جو آپ نے کسی مجلس میں اللہ کے ذکر کے طور پہ کی. اس میں ذکر کی بہت سی قسمیں، وسیع میدان ہے، کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ لانگ ویکینڈ پہ جائیں اور کسی مجلس میں شریک نہ ہوں کہیں نہ کہیں. اور اگر کہیں بھی نہیں جا رہے آپ تو آپ اپنے گھر میں بھی اپنے بچوں کے بیچ میں ہر روز مجلس میں بیٹھتے ہیں، حتیٰ کہ کھانے کی ٹیبل پر بھی ایک کیا ہوتی، مجلس ہوتی. تو آپ کسی
ذاتی تجربے کو اپنے گروپ میں شیئر کریں گے، اور وہ ساری رپورٹ پھر میرے پاس بھی آئے کہ مختلف لوگوں نے کیا اسٹریٹجیز اختیار کری، تاکہ پھر دوبارہ آپ سب کے ساتھ شیئر بھی کیا جائے، کیونکہ ہمیں ایک دوسرے سے بھی اس طرح سیکھنے کا موقع مل سکتا ہے. کیا سمجھ میں آئی؟ کیا ہوم ورک ہے؟ اس کو تھوڑا سا بریف کر لیتے ہیں کہ ذاتی تجربے سے اس ہفتے کے دوران کسی مجلس میں اللہ کے ذکر کی شعوری کوشش آپ نے کیا کی. ذاتی تجربے سے بتائیے کہ آپ نے اس ہفتے میں کسی مجلس میں اللہ کے ذکر کی شعوری کوشش کیا کی. مجلس پکنک بھی ہو سکتی ہے، مجلس کھانا بھی ہو سکتا ہے، مجلس شادی بھی ہو سکتی، مجلس کوئی فوتگی کی بھی ہو سکتی ہے، کہیں غمی کی، کہیں کوئی کسی بیمار کی عادت کی ہو سکتی ہے، یعنی کوئی بھی کسی قسم کی بھی ہو سکتی. وزن کیا ہے مجلس کا؟ محفل. ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہے؟ ظرف. ٹھیک ہے. بیٹھنے کی جگہ، بیٹھنے کا مقام اور بیٹھنے کا وقت، یعنی دونوں چیزیں اس میں آتی ہیں نا. چاہے آپ کانفرنس کال پر ہوں، یعنی ایک شخص یہاں بیٹھا ہے اور ایک آسٹریلیا میں بیٹھا ہے اور ایک کہیں اور بیٹھا ہے، اور آپ آن لائن مجلس کر رہے ہیں. دیکھیں نا کہ جو وقت بدل گیا ہے، اور الحمدللہ شکر اللہ کا کہ عربی میں اسم ظرف کے دونوں ہی معنی ہیں، صرف جگہ کے ساتھ خاص نہیں بلکہ کسی ایک مقصد پر لوگوں کا اکٹھے ہونا، بیٹھنا، جمع ہونا، یعنی کسی ایک چیز پر لوگوں کا اجتماع، اکٹھے بیٹھ کر، خواہ وہ بالکل ساتھ ساتھ بیٹھے ہوں یا پھر آپ ایک ایک کانٹیننٹ پہ بیٹھے ہوں اور ایک ٹاپک پہ بات کر رہے ہوں، تو یہ بھی مجلس ہے. تو اس میں آپ نے شعوری طور پر اللہ کے ذکر کی کیا کوشش کی، اور پھر اس کا آگے ری ایکشن کیا ہوا یا اس کا فائدہ کیا ہوا، کوشش کامیاب ہوئی یا ناکام ہوئی، یا آپ کو کوشش ہی بھول گئی، خود ہی یاد نہیں رہا آپ کو. تو نیکسٹ ویک انشاءاللہ تعالیٰ آپ شیئر کیجئے پھر سب کے ساتھ، کیونکہ ہم سیکھ سکیں کہ یہ کام ہم کریں کیسے. ہم اپنی مجلسوں کی بات تو کر رہے ہیں، لیکن بچوں کی جو مجلسیں ہیں وہ جب آپس میں دوستوں میں بیٹھتے ہیں وہ بالکل ہی آؤٹ ہوتے ہیں، یعنی وہ تو ایک اور ہی دنیا میں ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ بیٹھیں گے تو کچھ اور، وہ کمپارٹمنٹ بنے ہوئے نا، اس کمپارٹمنٹ میں آئیں گے تو کچھ اور طرح بہیو کریں گے، دوسرے کمپارٹمنٹ میں جائیں گے تو دوسری طرح بہیو کریں گے. تو جن بہنوں کے بچے ہیں وہ اپنے بچوں کے اعتبار سے کیا چیزیں سجیسٹ کرتے ہیں تو اس پر بھی سوچئے، اور انشاءاللہ اس کو الگ سے پھر نیکسٹ ویک ذکر کریں گے. مجھے خود کبھی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم ہوم ورک کو سر پہ مسلط کیوں کر لیتے ہیں. اس کو اپنے اندر اس طرح جذب کر لیا کریں کہ وہ آپ کی نیچرل لائف کا ایک حصہ بن جائے. اٹس نتھنگ ٹو ڈو کہ آپ اس کو ایک الگ سے ایک پیچ لگا کے اور اس کو لکھنے کے لیے اور نمبر کے لیے الگ سے اسے بنا کے اور کر کے ادھر رکھ کے پھر آ جائیں کہ ہم نے کر لیا تاکہ ہم اگلی دفعہ بتا دیں. بی نیچرل. اور ذکر سے مراد کوئی لمبی کہانی اور ایسی باتیں نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی آپ سے ریکویسٹ کرے کہ جی ہمارے گھر میں آپ درس دیجئے. اس کے بغیر درس شروع کرنا خود سے خود بیٹھ کے یہ ناپسندیدہ امور میں سے، اور خاص طور پر اگر کوئی سننے کو تیار نہ ہو تو اس وقت میں درس دینا شروع کر دینا، یہ دین کا مذاق بنانا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے بہت پرہیز کی ضرورت ہے. ہاں اگر کوئی ریکویسٹ کرے تو ضرور کریں، ادروائز مقابلہ آپ کا اس بات میں ہے کہ زیادہ خوبصورت انداز سے آپ نے اللہ کی بات کیسے پہنچائی کہ دوسروں کے لیے خوشی کا باعث بھی بنی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.